میں کچن میں سے زور سے بولی، جی امی برتن دھو رہی ہوں، آتی ہوں۔ یہ سن کے میری والدہ اور میری پھپھو باہر آ گئے۔ شارق تو جتنا حیران ہوتا اتنا کم تھا۔ میں کچن سے باہر آئی، دوپٹے سے اپنے ہاتھ صاف کر رہی تھی۔ پھپھو اور میری والدہ سے پہلے شارق میرے پاس آیا، کہنے لگا تم یہاں کیسے ہو سکتی ہو؟ ابھی تم میرے سامنے ارمغان کے کمرے میں گئی تھی۔ میں نے کہا شارق بھائی آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے، میں بھلا کیوں ارمغان کے کمرے میں جانے لگی؟ میری بات سن کے وہ اپنا سر کھجانے لگا، پھر کہنے لگا میرے سامنے تم گئی تھی۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہیں آپ، میں کیوں جاؤں گی اس کے کمرے میں؟ میری والدہ کہنے لگی شارق بہت ہو چکا، بات کرنے سے پہلے سوچا کرو تم کیا کہہ رہے ہو۔ میری والدہ کہنے لگی بیٹے برتن دھل گئے؟ میں نے کہا جی امی۔ یہ کہتے ہوئے میں نے اپنے کندھے کو دبایا۔ میں نے کہا بہت زیادہ برتن ہے، میں نے کچن کی صفائی بھی کر دی ہے، اور کوئی کام ہے تو بتا دیں۔ وہ کہنے لگی نہیں بیٹے جاؤ اپنے کمرے میں جا کے آرام کرو۔ جاتے ہوئے میں نے مسکراتے ہوئے ارمغان کو دیکھا تھا، اور اپنے چہرے پہ مسکراہٹ سجائے میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ پہلا داؤ تھا ہمارا جو بالکل ٹھیک چلا تھا۔ جیسے ہی میں کمرے میں آئی ارمغان کی کال آنے لگی، کہنے لگا کیسا رہا پھر کزن؟ میں نے کہا یار بہت زبردست آئیڈیا تھا، تمہیں پہلے یہ کیوں نہیں آیا؟ کہنے لگا بس مجھے لگا تھا یہ چھوٹی موٹی باتوں سے کام چل جائے گا، لیکن کوئی بات نہیں۔ اب دیکھو اس شارق کے بچے کو میں کیسا پاگل کرتا ہوں۔ میں بڑی خوش تھی، اب بہت جلد میری جان شارق نامی بلا سے چھٹ جائے گی۔ اگلے روز سحری کے وقت ارمغان میرے برابر میں بیٹھ گیا، پھر مجھ سے کہنے لگا ماہین پلیٹ میں پراٹھا ڈال دو۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی پلیٹ میں پراٹھا ڈالا، کباب بھی نکال کے دیا، پانی کا گلاس بھی بھر کے اس کے سامنے رکھا۔ شارق مجھے بڑے غصے سے دیکھ رہا تھا، پھر میں اور ارمغان ایک دوسرے کو دیکھ کے مسکرانے لگے۔ شارق کا بس نہیں چل رہا تھا کیا نہ کر گزرے۔ ہم دونوں کا یہی پلان تھا کہ ہم شارق کو شک میں ڈال دیں گے، لیکن باقی گھر والوں کو شک نہیں ہونے دیں گے، اور ہم ایسا ہی کر رہے تھے۔ مگر ایک دن جو ہمارے ساتھ ہوا ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بجائے اس کے کہ شارق انکار کرتا، اس نے جلدی نکاح کے لیے کہہ دیا۔ اب تو جیسے میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں نے جب ارمغان کو بتایا تو وہ کہنے لگا اوئے ہوئے یہ تو بہت گڑبڑ ہو گئی۔ میں نے کہا وہ تو شادی ہوتی مجھ سے اس بات کا بدلہ لے گا جو میں نے کیا ہی نہیں ہے، ہم دونوں میں تو ایسا کچھ ہے ہی نہیں، لیکن اب شارق کو لگتا ہے کہ ہمارے بیچ کچھ ہے۔ اب کیا ہوگا ارمغان؟ وہ کہنے لگا میں تو کہتا ہوں کزن شارق کے پاس جاتے ہیں، سب کچھ سچ سچ بتا دیتے ہیں، اور پھر تم شارق سے شادی کر لینا، کم از کم اسے شک تو نہیں ہوگا۔ میں نے کہا ایک دم فلاپ آئیڈیا ہے یہ، مرد کے دل میں ایک بار شک کا بیج اگ جائے نا تو کبھی نہیں مرجھاتا، میں تو بری طرح پھنس جاؤں گی۔ وہ کہنے لگا میرے موبائل کی بیٹری ڈاؤن ہو رہی ہے، میں مزید تم سے بات نہیں کر سکتا۔ اس کی بات سن کے میں نے کہا ارمغان تم مجھے مصیبت میں ڈال کے دامن نہیں بچا سکتے، ایسے کرو اسٹور روم میں آؤ، میں بھی اسٹور روم میں جا رہی ہوں، وہیں بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا ماہین سنو، میں نے فون بند کر دیا۔ میں بے حد پریشان ہو رہی تھی۔ میں کمرے سے باہر نکل کے لاؤنج میں آ گئی، سب لوگ سو چکے تھے، میں اسٹور روم میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ارمغان بھی اسٹور روم میں آ گیا۔ وہ کہنے لگا دیکھو میں تمہیں مصیبت میں اکیلا نہیں چھوڑ رہا ہوں کزن، بلکہ میں تمہارے لیے جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں۔ دیکھو شارق ہاتھ دھو کے تمہارے پیچھے پڑ چکا ہے، اب وہ ہر صورت تم سے شادی کر کے رہے گا، بہتر ہے کہ تم اس کے دل سے وہم ختم کر دو۔ ہم ابھی یہ بات کر ہی رہے تھے جب اسٹور کا دروازہ کسی نے باہر سے بند کر دیا اور کنڈی لگا دی۔ یہ دیکھ کے ہم دونوں کے ہوش اڑے تھے۔ میں یہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اب کیا کروں۔ ہم دونوں ہی دروازے کی طرف لگ گئے، پتہ نہیں باہر سے کون کنڈی لگا چکا تھا۔ شاید کسی کو یہ لگا کہ اسٹور کھلا ہوا ہے، نہ اسٹور میں کوئی کھڑکی تھی نہ چھپنے کی کوئی جگہ، بہت چھوٹا سا اسٹور تھا جہاں پہ اٹیچی پڑے ہوئے تھے۔ ارمغان کہنے لگا او شٹ، یہ کیا ہو گیا، یہ دروازہ کس نے بند کر دیا؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن اب ہم دونوں اس اسٹور میں ہیں، اور اگر یہ بات کسی کو پتہ چل گئی تو ایک طوفان سا کھڑا ہو جائے گا۔ وہ کہنے لگا اسی بات کا تو مجھے ڈر ہے۔ میں جو پریشان تھی سو تھی،
لیکن ارمغان بھی پہلی دفعہ بہت پریشان ہوا۔ وہ کہنے لگا میں دروازہ کھٹکھٹا کے دیکھتا ہوں۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ کھٹکھٹاتا میں نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا یہ غلطی مت کرنا، دیکھو اس طرح سے ہم دونوں بدنام ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا پھر کیا کریں، نہ کوئی روشن دان ہے نہ کھڑکی ہے، اور اب تو میرا دم بھی گھٹنے لگا ہے۔ میں نے کہا ایسے کرو، تم کہیں چھپ جاؤ، میں دروازہ کھٹکھٹاتی ہوں، میں کہوں گی کہ میں اسٹور میں بند ہو گئی تھی، یہاں تمہیں چھپنے کی جگہ نظر آ رہی ہے۔ وہ اسٹور اتنا تھا کہ دونوں جانب سیمنٹ کی شیلفیں سی بنی ہوئی تھی اور بیچ میں صرف اتنی جگہ تھی کہ ہم 2 لوگ کھڑے ہو سکیں۔ چھپنے کی واقعی کوئی جگہ نہیں تھی۔ اب ہم دونوں پریشان تھے۔ وہ کہنے لگا اس کا یہی حل ہے کہ یہاں صبر سے بیٹھ جاتے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی اتفاقاً اسٹور کا دروازہ کھول دے اور پھر ہم ایک ایک کر کے باہر چلے جائیں گے۔ میں نے کہا اور اگر ایسا نہ ہوا اور کچھ اور ہو گیا تو؟ وہ کہنے لگا اچھا سوچو کزن، قسم خدا کی مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ ڈر تو مجھے بھی لگ رہا تھا۔ ہم دونوں ہی بہت پریشان تھے، یہاں تک کہ سحری کا وقت آ گیا۔ میری والدہ ماہین ماہین پکار رہی تھیں اور میری جان نکلی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا میں ایسا کرتا ہوں، میں دروازے کے پیچھے چھپ جاتا ہوں، تم دروازہ کھٹکھٹاؤ۔ لیکن مجھے ابھی بھی ڈر لگ رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ ہم باہر نکلنے کی کوئی تدبیر کرتے، اسٹور کا دروازہ ایک دم کھلا۔ ہم دونوں ہی اس وقت ایک دوسرے کے قریب کھڑے تھے۔ دروازہ کھلتے ہی سامنے میری والدہ تھیں اور پھپھو بھی تھیں۔ دونوں نے جیسے ہی ہم دونوں کو دیکھا تو ایک دم سے ان کے منہ پہ ہاتھ گیا، دونوں ہی حیران اور پریشان۔ ہم دونوں اس وقت اسٹور میں پسینے سے شراب